بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو، دوستو، بچوں، بچیوں، آج ہمارا جو موضوع ہے گردوں کی حفاظت، ڈیٹاکسیفیکیشن آف دی کڈنیز، گردوں کی ٹیوننگ۔ تو وہ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ آج کل گردوں کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کڈنی پرابلم بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو پہلے کیوں نہیں تھے؟ 40-50 سال پیچھے دیکھ لیں، گردوں کے اتنے مسائل نہیں تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ کبھی ایک بار کسی کو چھوٹی موٹی پتھری ہو گئی، کسی بزرگ کو، وہ 2-4 دن کوئی دوائی حکیم صاحب سے کھا لی تو پتھری بھی نکل گئی۔ اور یہ تو تصور بھی نہیں تھا کہ گردوں کی واشنگ کیسے ہوتی ہے اور کیسے ڈیلائسس ہوتے ہیں گردوں کے، یہ بالکل تصور نہیں تھا۔ تو آج کل کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو برتن ہیں وہ سلور کے برتن زیادہ آ گئے ہیں۔ سلور کے برتنوں کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ کچے برتن، جو کچی ہنڈیا ہوتی تھی جس میں ہمارے کھانے پکتے تھے، وہ ختم ہو گیا تقریباً سلسلہ۔ تو اب سلور جو ہے، یہ جب اس میں کھانا پکتا ہے تو تھوڑا تھوڑا یہ گلتا رہتا ہے اور کھانے میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو سلور کے جو مالیکیول ہیں، جب یہ جسم میں جاتے ہیں، کھانے میں جاتے ہیں، تو جو ہماری میٹابولک ویسٹ جو ہے، جو گردوں نے نکالنی ہوتی ہے، لیکوڈ میٹابولک ویسٹ، اس میں یہ سلور کے ہوتے ہیں مالیکیول۔ تو ہمارے گردوں کے جو سیلز ہیں، نیفرونز ہیں، ان کا جو ڈائیمیٹر ہے، ان کا جو سوراخ ہے اس چھلنی کا، گردوں کی چھلنی میں سادہ لفظوں میں کہہ لیتا ہوں، نیفرون جو ہمارے گردوں کی اکائی ہے، اس کا جو سوراخ ہے جس میں سے یہ میٹابولک ویسٹ یعنی ہمارا پیشاب گزرنا ہوتا ہے، پانی گزرنا ہوتا ہے، صفائی ہونی ہوتی ہے، تو یہ مالیکیول جو ہے سلور والے، یہ وہاں پر اٹک جاتے ہیں۔ ان کا سائز بڑا ہے، ہمارے گردوں کی اکائی کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے، ایسے سمجھ لیں آپ۔ تو یہ وہاں پر پھنس جاتے ہیں۔ گو کہ گردوں کے جو ہماری اکائی ہے، گردوں کے جو سیلز ہیں، نیفرونز ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن پھر بھی وہ جب ایسا ہم کھاتے رہتے ہیں سلور کی چیزوں میں، برتنوں میں، تو وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو کھانے ہیں، جو خاص طور پر جو کلرڈ فوڈ ہیں، یعنی رنگین مٹھائیاں، رنگین کوئی بھی چیز جو رنگ والی ہے جو ہم کھاتے ہیں، تو وہ جو کلر ہے اس کے مالیکول بھی ایسے ہی ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں اور گردوں میں سے نہیں گزرتے، تو پھر وہ وہاں پر اس کو بند کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے، پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی کو کوئی نزلہ، بخار، کھانسی، کوئی سادہ چیز ہو گئی، کوئی پیٹ میں درد ہو گیا تو کوئی کہوہ پی لیا۔ تو آج کل جناب بڑا جدید دور آ گیا ہے، تو ہر کوئی جناب پین کلر کھاتا ہے۔ تو پین کلر جو ہیں، یہ سب سے زیادہ گردوں کے دشمن ہیں۔ جتنے بھی پین کلر ہیں، مطلب ڈکلوران لا لو، نیمس لگا لو، آپ پیناڈول، کوئی بروفن، جتنے بھی آپ نام لے لو، یہ سب سے زیادہ جو دشمن ہیں گردوں کی، وہ پین کلرز ہیں جو کہ عام لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں ہمارے بھائی، وہ لوگوں کی توجہ ادھر نہیں آنے دیتے۔ وہ بس کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہو گیا گردوں کا، جگر کا، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی پھکی تو نہیں کھائی، تم نے کوئی دیسی دوائی تو نہیں کھائی، تو وہ بس یہ تمہیں اس وجہ سے ہو گیا۔ یہ بہت زیادتی والی بات ہے، غلط بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے میرے بھائیوں۔ دیسی دوائیاں جو کہ جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں، جو کہ جڑی بوٹیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، میرے بھائیوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بنائی چیزوں میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ دیسی چیزیں آپ ہر روز کھاتے ہیں، سبزیاں دیسی ہیں، پھل دیسی ہیں۔ یہ ہم آپ کی ہنڈیا میں جتنی ہلدی ڈالتی ہے، جتنے مسالے ڈالتے ہیں، جو پیاز، جو لہسن، جو کچھ بھی ڈالتا ہے، یہ سارا دیسی ہے۔ اور وہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ دیسی دوائی سے تمہارے گردے خراب، وہ بھی ہر روز یہی سبزیاں، یہی کچھ کھاتے ہیں، وہ گھر خود کہوے پیتے ہیں اور بیک چینل پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، حکیم صاحب کوئی کہوہ بتا دو، حکیم صاحب ہمیں یہ ہو گیا۔ تو لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں۔ تو میں نے اشارتاً بات کر دیا کہ وہ ان لوگوں کو کچھ میرا خیال ہے حیا آنی چاہیے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے دیسی دوائی کھائی ہے تو اس سے ایسا نہیں ہوتا۔
یہ پین کلر گردوں کے بہت دشمن ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آج کل ہمارا جو کھانے پینے کا نظام ہے، ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں، باہر کے کھانے شوق سے کھاتے ہیں، سائن آف سٹیٹس بناتے ہیں، رنگین مٹھائیاں کھاتے ہیں، تو اس سے پھر ہمارے معدے خراب ہوتے ہیں۔ تو معدہ خراب ہوتا ہے تو معدے میں پھر دیسی دوائی کھانے کی بجائے آ جاتے ہیں جی دوائی انگریزی پہ وہ اومیپرازول، رائزک، یہ وہ کیپسول جو ہوتا ہے، یہ گردوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو معدے کا کیپسول ہے رائزک یا اومیپرازول جو سالٹ ہے، یہ آپ اس کی خود گوگل پہ جا کر کریں سرچنگ تو آپ کو پتہ چلے گا، سب سے بڑا دشمن جو گردوں کا یہ کیپسول ہے۔ پھر ہمارے یہ جو پین کلرز ہیں، پھر تھرڈلی یہ اینٹی بایوٹکس ہیں، جتنے بھی کھا لیں تو وہ کیمیکل والی چیزیں ہوتی، چونکہ ساری میڈ فرام کیمیکلز، تو وہ تو ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے یہاں پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے، نقصان وہ چیزیں دے رہی ہیں، اور بدنام بیچارے حکیموں کو کیا جاتا ہے، یہ کچھ سے دیتے ہیں۔ بھائی کچھ سے کون دیتا ہے؟ میں تو اپنے مذہب میں، میرے مذہب میں اگر کوئی میرے دوست آتے ہیں میرے مذہب میں آ کے دیکھیں، میرے مذہب میں کچھ ہے ہی کوئی نہیں، الحمدللہ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی میرا بھائی حکیم کوالیفائڈ بندہ کوئی کچھ استعمال کرتا ہے تو وہ کسی مخصوص بیماری کے لیے استعمال کرتا ہوگا، اور اس کو وہ آکسیڈائز کرتا ہوگا صحیح طریقے سے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کبھی کسی حکیم نے آپ کو معدے کا درد ہے، معدے میں گیس ہے، اس کا کچھ دیا، نزلے زکام کے لیے کچھ دیا، یا کبھی کسی کے کان میں درد ہے، سر میں درد ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر، اس کے لیے کچھ ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی دیتا ہے۔ تو ایسے بدنام کرنے کے لیے الٹی گنگا بہائی ہوئی ہے۔ تو خود وہ سارے جو اینٹی بایوٹکس ہیں اور پین کلرز ہیں اور معدے کی دوائیاں اور دیگر، ایون آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو طاقت کی گولی ہے جو ہر ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں، بی کمپلیکس، جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اور ایک فرسولیٹ جو وہ فولادی گولی ہوتی ہے اس پہ کالا رنگ ہوتا ہے، بھائی یہ کلر بھی گردوں کو نقصان دیتا ہے۔ یہ جتنے کلر ہیں یہ بھی گردوں کو نقصان دیتے ہیں۔ آپ سوچو سمجھو۔ تو میں بات ادھر ادھر چلی گئی ہے، لیکن بھائی وہ آپ پہلے تو ہم اپنے برتن، اگر ہم نے گردوں کے مسائل سے بچنا ہے تو ہمیں کوشش کریں یار، ہنڈیا تو کٹی ہنڈیا میں ہماری سبزی پک جائے تو کوئی حرج نہیں، سلور کے برتن سے بچ جائیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم باہر کی چیزیں مطلب کم ہی کھائیں، نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ اگر مٹھائی آپ نے کوئی کھانی ہے وہ بہت کم کھائیں، تو اس میں کلر جو ہے وہ آپ وائٹ ہی رکھیں۔ اور اسی طرح آئس کریم، جو کلرفل آئس کریم ہے وہ بھی گردوں کو نقصان دیتی ہے، اور جتنے یہ شوارمے، برگر، پیزا، یہ ساری چیزیں گردوں کو نقصان دے رہی۔ اوپر سے پھر ہم جب آتے ہیں ادھر ایلوپیتھ میڈیسن کی طرف، وہ نقصان دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچیں۔ اب پھر بھی سب کچھ بچنے کے باوجود بھی، کیونکہ گردوں کا فنکشن ہی یہ ہے کہ میٹابولک ویسٹ جو ہے، لیکوڈ ویسٹ جو ہے، اس کو اس نے کرنا ہے صاف، اس کو اس نے جسم سے باہر نکالنا ہے، تو اس کو پھر گردوں میں سے گزرنا ہے۔ تو گردوں کی چھلنی جو ہے، گردوں کے نیفرون جو ہے، ان میں پھر کچھ نہ کچھ ویسٹ بچتی ہے پھر بھی۔ تو وہ ویسٹ جو مثلاً اگر کریٹانائن بڑھتی ہے یا یوریا بڑھتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ہمارے کھانے پینے کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سارے پرہیز کرنے کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گردے بالکل ریفریش رہیں، تازہ دم رہیں، صحیح کام کریں اور ہمیشہ صحیح سلامت رہیں، تو پھر بھی ہمیں 10-15 دن بعد یا 20 دن بعد یا مہینے بعد گردوں کو ٹیون اپ کر لینا چاہیے، ریفریش کر لینا چاہیے، ڈیٹاکسیفائی کر لینا چاہیے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بہت سادہ چیز ہے کہ چھلی کے بال، یہ جگہ جگہ ریڑیاں لگی ہیں، پٹھان چھلیاں بون رہے ہیں، یعنی میز سلک بھی اس کو کہتے ہیں۔ چھلی کے بال، چھلی کا بٹا جو ہے اس کے بال، ایک چھلی کے بال لے لیں، بس وہ ہو گئے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے سونف کے بیج، جو فنل سیڈز ہیں، وہ 1 چمچ لینے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ایک بڑی ہی ہمارے اہم جڑی بوٹی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، بکھڑا، خارخس، گوکھرو بھی اس کو کہتے ہیں، ٹیریبیولس ٹیریٹرس اس کا نام ہے۔ بکھڑے کے بیج جو ہوتے ہیں کانٹے دار ہوتے ہیں، 2 چمچ وہ، سونف کا چمچ 1، اور 1 چھلی کے بال، ان تینوں کو آپ 1 لیٹر پانی میں اچھی طرح ابال لیں۔ جب اچھی طرح ابل کر وہ پانی ½ لیٹر رہ جائے
تو آپ اس کو رات کو سونے سے قبل پی لیں یا دن کے کسی حصے میں پی لیں سارا پانی بس۔ اگر کسی کو شوگر نہیں ہے تو اس کو گڑ سے، شکر سے، شہد سے میٹھا کر سکتا ہے، شوگر والے مریض اس کو ویسے پی لیں بس۔ یہ 10-15 دن بعد آپ یہ کام کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گردے بالکل ریفریش ہو جائیں گے، نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے گردے جن کو ابھی تک گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہے، کسی کو نیفرائٹس نہیں ہے، گردوں کا کوئی اور بڑا مسئلہ نہیں ہے، کڈنی فیلئر نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ یہ ٹیوننگ کا سلسلہ ہے، یہ ریفریش کرنے کا سلسلہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی گردوں کی بیماری ہے تو وہ اپنے معالج سے، اچھے معالج سے، اچھے حکیم صاحب سے، کوالیفائڈ حکیم صاحب سے رابطہ کرے۔ حکیم صاحب سے رابطہ کرنے پر اس کو وہ گردوں کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حکیم کچھ سے نہیں استعمال کرتا، کوئی گردوں کو خراب نہیں کرتا، بشرطے کہ آپ باہر بورڈ پڑھ لینا کہ بورڈ پر اس کا رجسٹریشن NTC نیشنل کونسل فار طب کا رجسٹریشن نمبر لکھا ہو اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا رجسٹریشن اور لائسنسنگ نمبر لکھا ہو، پھر آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ نہیں آپ کے گردے خراب کرے گا۔ تو اگر آپ کسی ٹوٹکا باز کے پاس چلے گئے تو اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ تو میری یہ عرض ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گردوں کی کوئی بیماری ہے وہ اپنا علاج اپنے معالج سے کروائے، اور جو ابھی تک ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں اور ہمیشہ اپنے گردوں کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی 10-15 دن بعد اس طرح ریفریش کر لیا کریں۔ اس طرح جو کہ ویسٹ جو گردوں میں تھوڑی بہت رکی ہوگی وہ اس سے نکل جائے گی۔ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، آپ کسی بھی پنساری سے لے لیں۔ چھلیوں کے بال تو ویسے ہی پٹھان سے ایک چھلی لے کے کھا لیں، بال بھی ادھر سے لے لیں، مل جائیں گے، مفت میں مل جائیں گے۔ تو یہ کام کر لیں میرے بھائیوں، گردوں کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ گردوں کے مسائل سے بچنے کے لیے ہمیشہ یہ جو اپنے مسالہ جات ہیں یہ گھر لا کر خود کوٹا کریں۔ ہماری ہنڈیا میں ہر روز ہلدی ڈالتی ہے، تو میرے بھائی ہلدی جو ہے وہ آپ خود لے کر کوٹا کریں، اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالیں، گھر والوں کو بتا دیں، ثابت ہلدی لے کر گھر میں کوٹ لیں یا پھر اپنے سامنے پسوا لیں۔ پسی ہوئی ہلدی نہیں لینی۔ نمبر 2، پسی ہوئی مرچیں نہیں لینی، یہ پسی ہوئی مرچوں میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، وہ بھی گردوں کو خراب کرتی ہے۔ پسی ہوئی ہلدی میں ملاوٹ ہوتی ہے، وہ گردوں کو خراب کرتی ہے۔ آپ خود اپنے سامنے، نظر کے سامنے مرچیں پسوائیں، نظر کے سامنے اپنی ہلدی پسوائیں۔ اور یہ جو سالٹ ہے، یہ جو نمک ہے میرے بھائیوں، پنک ہمالین سالٹ اللہ نے بہترین نعمت پاکستان کو دی ہوئی ہے اور 10 روپے کلو سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو آپ پسا ہوا نمک جو ہے پیکٹوں میں بند ہوتا ہے وہ سمندری نمک ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سمندری نمک جو ہے، سمندر میں تو بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے، اسی لیے ہم سمندر کا پانی نہیں پی سکتے۔ تو وہ اس لیے نہیں پی سکتے، سمندر کا پانی آپ 1 گھونٹ پئیں گے اسی دن آپ بیمار، 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ بیمار ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے سمندری نمک جو ہے اس میں وہ ساری آلودگی ہوتی ہے، ساری آلودگیاں جو سمندر میں ہوتی ہیں سمندری نمک میں وہ ساری آلودگیاں ہوتی ہیں، تو وہ پسا ہوا نمک وہی ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کبھی پسا ہوا نمک نہ لیں۔ 10 روپے کلو آپ پنک سالٹ اس کا ایک لے کے آئیں، وہ ڈلا اور 1 پیس لے کے آئیں، یا اپنے سامنے ان سے پسوا لیں یا گھر لا کر کوٹ لیں۔ یار آپ کی صحت بڑی قیمتی ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالیں جی، چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ کے گردے بچے رہیں گے، آپ صحت مند رہیں گے، ہمیں بھی خوشی ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نمک، ہلدی، مرچ اور اپنے سامنے پسوائیں، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں گردوں۔ اگر یہ چیزیں آپ بازار والی لیں گے وہ گردوں کو خراب کریں گی باقی چیزوں کے علاوہ۔ اور تیسری چیز بھائی کہ یہ جو چائے والی پتی جو ہے یہ بھی بڑا گردوں کو خراب کرتی ہے، ساری پتیوں کی میں نہیں بات کرتا ہوں۔ تو آپ کسی اچھے برانڈ کی پتی لے لیا کریں اور اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہ جو لوکل قسم کے برانڈ ہیں یا بہت سستی پتیاں ہیں جو وہ اسی طرح ان کو ریسائکلیٹ کرتے ہیں، ریسائکلنگ کرتے ہیں ان کی، یہ جو چائے والوں سے خرید کے ان کو دوبارہ ریسائیکل کر کے ان پر بلیک کلر اور کیمیکل خوشبو والا لگا کے ہمیں بھیجتے ہیں، وہ بھی ہمارے گردوں کو خراب کرتے ہیں۔ اب ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو میں اشارتاً بات کرتا ہوں، چائے کی پتی بھی آپ کسی اچھے برانڈ کی استعمال کیا کریں۔ اگر آپ نے چائے کی پتی کا اندازہ بھی لگانا ہے تو ایک چائے کی پتی کو 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں
آپ اس کو ڈال دیں، 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ رکھیں۔ اگر ٹھنڈے پانی میں چائے کی پتی نے اپنا کلر چھوڑ دیا ہے تو اٹ مین کہ وہ پتی 2 نمبر ہے۔ اگر چائے کی پتی نے ٹھنڈے پانی میں کلر نہیں چھوڑا پھر وہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی نشانی ہے، میں ویڈیو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت مند رکھے، آپ کے سب کے میرے گردے ٹھیک رہ جائیں، پاکستانی معاشرہ ترقی کرے، صحت مند رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس پر آپ عمل کر لیں۔ اگر آپ کو پسند آئے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، بتا دیں۔ اللہ آپ سب کو صحت مند رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔